اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کو ہوں کہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن پاک ہمارے لیے کس طرح سے دنیا کی زندگی میں ہدایت اور رحمت بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ وہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ زندگی کے فتنوں سے حفاظت کرتا ہے قرآن پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اور یہ بھی مسلم کی روایت میں آتا ہے، سورۃ کہف کی آیات اگر اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھیں گی تو امید کرنی چاہیے کہ اس سے کم درجے کے دیگر سارے فتنوں سے بدرجہ اولا محفوظ رکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جو میرے پیارے ساتھیوں، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو قرآن پاک ہمیں دنیا کے زندگی کے جتنے بھی فتنے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ایک دعا اور شامل کر لیجئے کہ اللہ ہمارا تعلق قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اس دنیا کا، قبر کا اور حشر کا، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 64۔ تو تیار ہے نا سب ساتھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم، سامنے طریق سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اکثر و بیشتر سامنے سٹی کی آواز آتی ہے۔ ثم، یہ مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، گنہ کریں گے۔ تولیتم، تولیتم، تا پیش میم، تم، تا کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، میم ساکن کو چھوڑ دیں گے۔ تولیتم من بعد، من نہیں کریں گے، میم نون کے اوپر چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھیں گے۔ من بعد، بعدی، بعدی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، دی نہیں، دی دال سے، دی دال زیر یا دی ہوتا ہے۔ جب ہم دال کی زیر کو لمبا کریں گے تو ہم یا ساکن کا اضافہ کر دیں گے، یا مدہ کا۔ بعدی ذالک، ذالک، فلولا، ساتھ دہرائیے، فلولا، فضل اللہ، فضل اللہ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے لام کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ علیکم، علیکم، ورحمتہ، ورحمتہ، را کو پر پڑھیں گے۔ لکنتم، لکنتم، دوبارہ سے میم ساکن میم مشدد اکٹھے آ گیا، اور میم مشدد کو پڑھیں گے، تا کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں گے اور آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ لکنتم من الخاسرین، خا کون حروف میں سے؟ حروف مستعینیہ۔ من الخاسرین، خاسرین نہیں کریں گے، سین سے نہیں، سین سے سی، خاسرین۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تو ساتھی یہ ہے آج کا لیسن، اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور بار بار دہرانا ہے، اور ساتھ ساتھ یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم نے پڑھا حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں اس کو بار بار دہرائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے، اور وہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3، الف، واو ساکن، یا ساکن۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف سا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ کہتے ہیں، جیسے با پیش واو بو، تا پیش واو تو، جیم پیش واو جو، ٹھیک ہے؟ یعنی واو ساکن سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ یائے مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یائے مدہ کہیں گے، جیسے دال زیر یا دی، را زیر یا ری، حمزہ زیر یا ای، یہ حروف مدہ یعنی یائے مدہ کہلاتی ہے۔ یہ تینوں حروف جو ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اس کو مد اصلی بھی بولتے ہیں، اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک الف سے کم یا ایک الف سے زیادہ اس کو کھینچتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس لیے حروف مدہ کی اچھی طرح پہچان کی جانی چاہیے، اور وہ کیسی ہوگی؟ وہ یہ کہ بند مٹھی آپ کریں گے اور ایک انگلی کھلتے ہوئے جتنی دیر لگے گی بس اتنا ہی حروف مدہ کو ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بند مٹھی کر لیجئے اور ایک انگلی شہادت کی کھولیے، اتنی آہستہ سے جتنی دیر لگتی ہے بس اتنا ہی حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی۔ سا زبر الف سا، سا پیش واو سو، سا میں سٹی کی آواز نہیں آئے گی، سا زیر یا سی، سا سو سی۔ ہم نے پڑھا کہ حرکات کو لمبا نہیں کرتے، لیکن جس زبر کے آگے الف آ جائے تو اس کو پھر لمبا کرتے ہیں، زبر کو لمبا کرتے ہیں، اور جس پیش یعنی حرکت پیش کے آگے واو ساکن آ جائے اس پیش کو لمبا کیا جاتا ہے، اور جس زیر کے آگے یا ساکن آ جائے تو اس زیر کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتنا لمبا کرتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی۔ ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا حی، ہا ہو حی۔ خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا خو خی۔ دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی۔ زال زبر الف زا، زال پیش واو زو، زال زیر یا زی، زا زو زی۔ تو ساتھیوں حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے مخارج کو دھیان میں رکھیں گے کہ دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے۔ زال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سامنے والی زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے جب ٹکراتی ہے تو زال، سا اور وا ادا ہوتا ہے۔ تا، دال اور طا جو ہے
زبان کے نوک اور سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے جب ٹکراتی ہے تو دانت تو حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے مخارج کا بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھیں گے۔ آج کا ہمارا لیسن آج کے لیے اتنا کافی ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے فی الدنیا والآخرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔